رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام عشرۂ رحمت ہم سے اب جدا ہو چکا ہے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، اس کی آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ۔ عموماً کاروباری طبقہ دیکھا جاتا ہے کہ سال میں 3-4 مرتبہ، بعض لوگ 3 مہینے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، حساب کتاب بناتے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا۔ ہمارے پاس بھی یہ 3 اشرے ہیں، عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت، عشرۂ جہنم سے آزادی۔ کیا ہم بھی اپنی کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی حساب کتاب، خود احتسابی کا نظام اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جسے ماہ رمضان کی آمد ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک تعداد نے مسجد کا رخ بہت زیادہ کر لیا ہو، قرآن کی تلاوت بھی بڑھ گئی ہو یا شروع کی ہو، لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مسجد کی حاضری کی جو کیفیت تھی وہ کمزور ہو گئی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جو کیفیت تھی وہ کمزور ہو گئی ہے، جو گناہوں سے بچنے کی جو کیفیت تھی وہ کمزور ہو گئی ہے، اس کو جو روزے اور سحری اور افطاری کی جو ایک اندر میں ایک کشش محسوس ہوتی تھی، اس میں کوئی کمی آپ محسوس کرتے ہیں۔ تراویح کی جو آپ کے اندر جو کشش تھی کہ آپ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اگر کمی محسوس کرتے ہیں تو گویا کہ ہم ماہ رمضان میں آگے بڑھنے کے بجائے تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ کتنا پیچھے ہٹیں گے، کہاں تک جائیں گے، غور کر لیجئے۔ دوسری بات، ماہ رمضان سے پہلے جن گناہوں کی عادتیں ہمارے ساتھ تھی، کیا ان گناہوں کی عادتوں میں کمی آئی؟ اور اگر کمی آئی تو کیا شروع کے 2-4 دنوں میں کمی آئی، پھر وہی سلسلے شروع ہو گئے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کون سے کام کر رہے ہیں جس سے ہم مائنس میں جائیں گے، ماہ رمضان ایک بار پھر غفلت میں گزر جائے گا، ہم کہیں پھر سستی کا شکار ہو کر ہی نہ رہ جائیں۔ یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ عشرۂ رحمت تو چلا گیا، لیکن کیا ہم اس عشرۂ رحمت میں یہ غور نہ کریں کہ اس عشرۂ رحمت کو ہم نے کیسے گزارا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کی شاید یہ کیفیت بن جائے، میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، گزارا غفلتوں میں سارا عشرہ یا رسول اللہ۔ مگر ہے تو اللہ پر ایمان لائیں، اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
خدارا میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ. ہم سوچتے کیا ہے، ہوتا کیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ عبادتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے، نیکی کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے، لیکن عادتیں اتنی ہماری خراب ہو چکی ہے، بہت ہی وقتی طور پر ہماری طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، پھر دوبارہ ہم اسی طرح غفلت کے گڑھے میں گر جاتے ہیں. عشرہ رحمت اگرچہ چلا گیا، لیکن ہمیں ایک سوچ اگر ہم لینا چاہیں تو دے گیا کہ بڑی تیزی سے یہ رمضان گزرتا جا رہا ہے. ابھی کی تو بات تھی، ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے آنکھیں بے قرار تھی، اور دیکھتے دیکھتے 10 روزے چلے گئے، 11ویں شب آ پہنچی. ہماری ابھی تک کوئی بہتری نہیں ہے، ہم جیسے تھے یا تو ویسے ہی ہیں یا اور پیچھے چلے گئے. بے نمازی کیا نمازی بن گئے، داڑھی منڈوں نے کیا یا خشخشی داڑھی والوں نے کیا پوری ایک مٹھی داڑھی رکھ لی، یا ویسے ہی جیسے تھے ویسے ہی ہے. ہائے ہائے ہائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آمین کہی، اور کب کہی؟ جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جو ماہ رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی جو بخشش نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہی. سوچئے تو صحیح، دعائے جبریل، آمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہم سنجیدہ ہو جائیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. ابھی 2 عشرے باقی ہیں، عشرہ مغفرت، پھر عشرہ جہنم سے آزادی. یعنی 10 عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، 10 کے 2 عشرے ابھی باقی ہیں، اور دوسرے عشرے میں تو پھر طاق راتیں بھی آئیں گی. اللہ کرے کہ ہم اس ماہ رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی سعادت پا جائیں، اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کا مہمان ہے، ہمارے لیے بڑی نعمتیں اور بڑی برکتیں اور بڑی مغفرتوں کی بشارتیں لے کر یہ مہینہ آیا ہے. ہم لاچار محتاج بے بس بے کس بندے ہیں اس سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، میرے رب کی بارگاہ میں میرے رب کے کلام کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخشے ہوئے میں شامل کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبادت کے راستے ہموار ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے عبادت کے راستے کھول دیتا ہے، عبادت کے راستے کشادہ فرما دیتا ہے، عبادت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. جی ہاں، یہ جس کے لیے چاہتا ہے. اس کے لیے ایک بڑی عمدہ عمل ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ. جب اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ بجا لائیں اور اس کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں کہ یا اللہ ہم نے جو گناہ کی ہمیں معاف کر دے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں اور پچھلے گناہوں پر ہم ندامت اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں. سچی توبہ بجا لائیں، اللہ کو توفیق دے، اس کی بارگاہ میں گیر گرائیں، اس کی بارگاہ میں بالکل ایک عاجزی انکساری کا مظاہرہ کریں. اس کے بعد گر پڑا بندہ، گر پڑے ادھر بھی گریں گے تو کہاں گریں گے؟ جو وہاں گرتا ہے اٹھ جاتا ہے. اس کے حضور سر نہیں جھکائیں گے تو کس کے آگے جھکائیں گے؟ کہ جو اس کے آگے سر جھکاتے ہیں ان کے سر کسی اور کے یہاں نہیں جھکا کرتے. اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟
وہی ہے جو عبادت کے راستے ہم پر آسان کرے گا، ہمیں عبادت کی نیکی کی توفیق دے گا، ہمیں تلاوت کی توفیق دے گا۔ یہ کلام جو قرآن کریم ہے، یہ اسی رب کا کلام ہے جس سے ہم دعا کرتے ہیں، اسی رب کا کلام ہے۔ وہی ہے جو اس کلام کے پڑھنے کی ہمیں توفیق دے گا، اس کلام کے سمجھنے کی توفیق دے گا، اس کلام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے گا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن کریم پر عمل نہیں کرتی۔ بہت لمحہ فکریہ یہ، جی ہاں، قرآن کریم کا جو بنیادی ایک مقصد، جن کو مقصد کہا جائے، وہ یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، ہمیں اسے دیکھیں، اس پر عمل کریں۔ ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے کسی حاکم کو کسی تعمیر کا مکتوب لکھتا ہے، خط بھیجتا ہے، لیٹر، کہ یہ لو اور فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں چیز تعمیر کر دو۔ حاکم بادشاہ کا لیٹر دیکھتا ہے، مکتوب، خط، وہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، رکھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر رکھتا ہے۔ پڑھنا تو ہے ہی۔ اب بادشاہ جب وہاں آئے گا اور دیکھے گا کہ حاکم نے صرف پڑھا، لیکن میں نے جو کہا تھا اس پر عمل تو کیا نہیں، تو بادشاہ اس حاکم کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے۔ ہماری مثال عجیب و غریب ہے۔ اول تو پڑھتا ہی کون ہے؟ قرآن کریم۔ کون پڑھتا ہے میرے رب کے کلام کو؟ بلکہ مجھے تو ڈر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے ڈر ہے کہ ہم نے چونکہ قرآن کریم کو بس ایک جزدان میں بند کر کے، غلاف میں بند کر یا ایک خوبصورت سی شیشم کی لکڑی کا باکس بنا کر اس میں رکھ کر ہم الماری یا کسی اونچی جگہ پر رکھ کر بھول گئے کہ بھئی یہ قرآن کریم یہاں رکھا رہے گا، یا کھلا رکھ کر بھول گئے، او کونے میں کہیں رکھا ہوا ہے گھر کے اندر۔ جب گھر ہم نے نیا لیا تھا اس وقت ہم قرآن کریم لا کر ہم نے برکت کے لیے گھر میں لا کر رکھ دیا تھا۔ دکان جب نہیں بنائی تھی اور دکان کا جب کاروبار ہم نے کھولا تھا تو لا کر قرآن کریم اوپر کہیں جا کر یہاں رکھ دیا تھا۔ آج بھی کہیں جاتے تو قرآن کریم کہیں کی دکان میں اوپر نظر آتا ہے۔ اس پر یعنی آپ غور کریں کہ بعض اوقات ایسا پورے گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں لیکن اس قرآن کریم کی طرف دیکھنے والے کوئی نہیں ہے، اس جزدان کو کھولنے والا نہیں ہے، اس سے قرآن کریم نکال کر اس کو کوئی دیکھنے چومنے والا۔ کتنے رہ گئے؟ عجیب حال ہے۔ قرآن کریم میرے رب کے کلام کو رکھ کر بھول گئے، ہاں رکھ کر بھول گئے میرے رب کے کلام کو۔ گرد پر گرد چڑھ رہی ہیں بعض پر، اتنی گرد چڑھ، اصل گرد جو ہے نا، یہ معذرت کے ساتھ یہ قرآن کریم کی اس باکس پر یا جزدان پر نہیں ہے، ہاں اصل گرد ہمارے دل پر چڑھی ہوئی ہے، ہمارے باطن پر گرد چڑھی ہوئی ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو دیکھتے تک نہیں ہیں۔ مجھے تو ڈر اس بات کا ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس قدر قرآن کریم میرے رب کے کلام سے میرے رب کے یہ بندے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے دیکھنے سے، اس کے پڑھنے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ڈر ہے اس بات کا کہ کل کو 10 20 50 سال کے بعد کوئی ہمارے میں سے کوئی ہمارا جو آج کا بچہ یا کل کا بچہ ہوگا، یہ قرآن کریم ہاتھ میں رکھ کر پوچھے نہیں واٹ از دس ماما، واٹ از دس امی، یہ کیا ہے؟ اور اس وقت پتہ نہیں جھڑجھڑی ماں باپ کو آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی کہ آج ہماری یہ نسلیں قرآن کریم کو بھی بھول گئی۔ ایک تو پڑھنا بھولی تھی، پڑھنے بھولے، اب دیکھنا بھی بھولے، چومنا بھی بھولے، اب کیا پہچان بھولیں گے؟ صرف ڈرا رہا ہوں۔ محبت، یہ کیسی محبت ہے ہمارے رب کے کلام سے کہ ہم نہ دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اور عمل
جیسا میں نے کہا کہ حاکم نے پڑھا اور رکھ دیا، بادشاہ گیا کہا کہ مطلب میں نے تو تمہیں جو مکتوب، میں نے پڑھا نا مکتوب، میں نے پڑھا نا لیٹر، اب بھائی تو لیٹر میں جو تمہیں کہا تھا وہ کیا ہوا؟ وہ تو ہوا نہیں۔ اب قرآن کریم کو اگر ہم غور سے پڑھیں اور دیکھیں تو سورہ پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے، آئیے پہلے میں آپ کو وہ حصہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ اب آپ غور کریں کہ اور یہ برکت والی کتاب مبارکن، جو قرآن مجید نے فرمایا مبارکن، یہ برکت والی کتاب، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، پھر فرمایا پرہیزگاری اختیار کرو کہ تم پر رحم ہو، کہ تم پر رحم ہو۔ اب آپ قرآن کریم کے اس ارشاد پر غور کریں، ہم یہ سن تو لیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو، یہ برکت والی کتاب جو ہم نے اتاری اس کی پیروی کرو، یہ برکت والی کتاب جو ہم نے اتاری اس کی پیروی کرو، پیروی کرو، پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کے احکام کو سمجھو۔ یعنی یہاں قرآن شریف جو کثیر خیر والا، برکت جو ارشاد فرمایا برکت، مبارکن، برکت یعنی کثیر خیر والا، کثیر نفع والا، کثیر برکت والا، اور قیامت تک رہے گا، اور تحریف یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور قرآن اس لیے مبارک ہے کہ مبارک فرشتے اسے لایا، جبریل امین علیہ السلام، مبارک مہینے میں یہ نازل ہوا، رمضان المبارک، اسی طرح مبارک ذات پر اترا، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے قرآن کریم، جس کام پر اس کی آیت پڑھ دی جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی تعلیمات اور ہدایت برکت والی ہے۔ تو تم قرآن کریم میں بیان کی ہوئے احکامات پر عمل کرو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچو، اس کی مخالفت کرنے سے بچو، تاکہ اس اتباع فاتبعوہ جو فرمایا، تاکہ اس کی اتباع اور عمل کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ دیکھیں کتنی خوبصورت انداز سے ہمیں قرآن کریم کو کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر بیان کیا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت پر قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کریں اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے خود کو بچائیں، یہ حق ہے۔ اب پیروی کریں کب؟ جب پڑھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ یہ ہم سے ہو نہیں پا رہا، ہمیں درست پڑھنے تک نہیں آتا۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے سلسلوں میں بھی کچھ ایسے ہی علامتیں بتائی تھیں کہ اگر ہم اس کو درست نہیں پڑھیں گے تو ہم خود یعنی پڑھنا ہی جب غلط ہوگا تو اس کی برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم وہ چیز پڑھ رہے ہیں جو قرآن نہیں ہوتی بعض اوقات، یعنی وہ قرآن نہیں ہے، ہم نے کچھ اور پڑھا ہے، قرآن نہیں پڑھا۔ کہ قرآن پڑھنے کے لیے تو جو اس میں لکھا گیا ہے، جو اس میں حروف ہیں، اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، ورنہ اس کے معنی نہیں بنیں گے، بلکہ بعضوں کا معنی الٹے ہو جائیں گے۔ جیسے آپ کو اس سے پہلے میں ہا اور قاف پر کچھ عرض کی تھی، کیا تھا؟ اب مثال دیتا ہوں، علیم اور علیم، یہ دو عین اور حمزہ، ان دونوں میں کس قدر فرق ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے، صحیح علیم
جاننے والا، علیم بذات الصدور، علیم. اب اگر علیم کو ہم علیم پڑھتے ہیں، عین نہیں پڑھتے، اور جیسے پچھلے دنوں آپ کو میں نے عرض کی تھی کہ اب جیسے الف کے اوپر اگر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جائے، اس کو حمزہ کہتے ہیں نا. اب الف کو پر بھی زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے، الف الف الف، ٹھیک ہے. عین یہ وسط حلق سے، آپ کو ایک میں نے ڈائیگرام دکھائی تھی یہاں پر کہ عین کہاں سے نکلتا ہے. تو عین اگر وہ ڈائیگرام موجود ہو تو وہ بھی دکھا دیں مدنی چینل کے ناظرین کو، اور یہ دکھائیں کہ عین اصل جو عین کا جو حرف ہے اس کی ادائیگی کا مقام کون سا ہے، جو زبان کے بعد حلق اور حلق کے وسط سے نکلتا ہے عین. عین یہ دیکھیے، ہاں یہ دکھائیے جو ابھی آپ نے دکھایا تھا. ہاں اب یہ نیچے کی طرف جائے، عین اور ہاں یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا یہ بلنگ کر رہے ہیں نا، روشن کر رہے ہیں. یہ حروف حلقیہ یعنی حروف حلقی میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور عین اور ہا یہ حلق کے درمیان سے نکلتے ہیں، اور اس کے نیچے سے جوف ہے. ایک تو حلق کا پھر نیچے کا بھی حصہ ہے. اب عین کا مقام بھی الگ ہے، عین کا ساؤنڈ الگ ہے، عین کی صورت بھی الگ ہے، شکل بھی الگ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ بتائیے کہ ڈیفینیٹلی ہر چیز چینج ہے. تو اب جب ہم اس کو پڑھیں گے صحیح نہیں تو معنی بدل جائیں گے. اب معنی کیا بنتا ہے یہ دیکھیے. اب آپ نے اگر علیم کو علیم پڑھ لیا، علیم علیم، جیسے عالمین تو عالمین پڑھ لیا، عین نکل ہی نہیں رہا کیونکہ عین کی کبھی مشق ہی نہیں ہے ہم نے. جب مشق نہیں کریں گے تو پھر عین نکلے گا کہاں سے، ہا نکلے گا کہاں سے، قوف نکلے گا کہاں سے، ہے نا. اب دکھائیے صحیح اور غلط. اصلی معنی پر غور کریں کہ معنی کتنے بدل گئے. دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. دردناک، علیم یعنی یہاں صحیح اور غلط سے مراد یہ ہے کہ عین کو اگر علیم پڑھا، علیم خود ایک لفظ ہے. اب علیم کو ہم علیم نہیں پڑھیں گے اور علیم کو علیم نہیں پڑھیں گے، علیم کو علیم نہیں پڑھیں گے، عین کی جگہ عین رکھیں گے، حمزہ کی جگہ حمزہ رکھیں گے. دونوں کے معنی میں فرق دیکھیں. جاننے والا دردناک. اب آپ غور کر لیجئے کہ اب بھی آپ قرآن کریم کو درست پڑھنے کی طبیعت نہیں بنائیں گے کہ میں قرآن کریم کو درست پڑھوں، اس کو درست سمجھوں، اس کو درست سیکھوں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میں پڑھوں اور میں پڑھ ہی نہیں رہا ہوں. اور معذرت کے ساتھ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اسلامی بہنیں اور بالخصوص جو ہمارے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں یا بڑی عمر کی جو خواتین ہیں، ان کی کمزوری اپنی انتہا کو ہوگی. اس میں شرمائے نہیں، مہربانی کریں مت شرمائیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مت شرمائیے. اور آج ابھی یعنی آپ شرما کر آپ نے پچھلے اتنے سال گزار دیے، سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ فلاں سے جا کر سیکھ لو، فلاں سے جا کر سیکھ لو، فلاں سے جا کر سیکھ لو. بعض اوقات آدمی گھر میں نہیں سیکھ پاتا تو ہم الحمدللہ اسلامی بہنوں سے، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شرم آتی ہوگی یار میں کیسے سیکھوں، کیسے بتاؤں کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا. آپ شرما کیسے رہیں؟ شرم تو اس بات پر آنی چاہیے کہ میری عمر اتنی بڑی ہو گئی اور میں اپنے رب کا کلام نہیں پڑھ سکتا یا میں اپنے رب کا کلام نہیں پڑھ سکتی. شرم تو اس بات پر ہونی چاہیے تھی، نہ کہ شرم اس بات پر کہ میں کیسے سیکھوں. سیکھ لیجئے اس سے قبل کہ موت آ جائے. تو یہ بات جو میں نے عرض کی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حروف کی ادائیگی کو درست کریں. بات تھی قرآن مجید کے حق کی، تو اس کو درست پڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو آگے کے حقوق کا کیا بنے گا. البتہ آیت کریمہ کے تحت جو میں کچھ عرض کرنے جا رہا تھا کہ قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کریں، یعنی امت قرآن کریم کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں. جو اس میں احکام ہیں کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کرو یہ نہیں کرو، بات کرنے کی بالکل کرنا ہی پڑے گا. نماز کا حکم ہے، پڑھنی ہے، نماز قائم کرو، قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دو، دینی ہے. تو یوں مطلب کئی احکام ہیں
جو قرآن کریم میں ہم نے دی ہے. اور حال یہ ہے کہ ہم نہیں پڑھ پا رہے, ہم نہیں سیکھ پا رہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو قرآن کریم کو جو ہم بھولے, قرآن کریم کے جو احکام کو بھولے, آج نتیجہ آپ کے سامنے. آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان زوال کا شکار ہے, دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے, دنیا میں مسلمان کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہو رہا. قرآن کہاں ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں؟ قرآن ہمارا امام ہے. ہم قرآن کے احکام کو آگے رکھیں, قرآن کی پیروی کریں, قرآن ہمارے آگے ہو, ہم قرآن کے احکام کے پیچھے پیچھے ہوں. آگے سے سمجھ سکتے جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہم قرآن کی تعلیمات کے, قرآن کے احکام کے پیچھے پیچھے ہوں. مجال ہے کسی کی بری نظر ہم پر پڑے اور وہ کامیابی ہو جائے. قرآن کے احکام پر آئے تو صحیح نا. ہماری زندگی کا انداز, ہماری ریاستوں کا انداز, ہمارے فیصلوں کا انداز, ہمارے شادی بیاہ کا انداز, ہماری خوشی غمی کے انداز, ہماری معیشت کا انداز, ہماری انڈسٹریز کا انداز, ہمارے جتنے بھی زندگی کے انداز ہیں, ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں اس کے انداز, میاں بیوی کے معاملات, بچوں کے اور والدین کے معاملات لے لیجئے, ان سب کو لائیے قرآن کی پیروی کے ساتھ, کریں قرآن کی پیروی. دیکھیں کس طرح زندگی میں تبدیلی آتی ہے. ہم صرف تبصرے کرتے ہیں, ہم اصل چیز جو کھو گئی ہے اس کو نہیں پکڑتے. اصل جو ہم سے جو چیز کھوئی ہے وہ قرآن کریم کی پیروی ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی. یہ بھی قرآن کریم ہی ہمیں سکھا رہا ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے. یہ زندگی نمونہ عمل ہے. ہم کس قدر پیروی کرتے ہیں. ہمارے تو انداز ہی مختلف ہیں, بلکہ ہماری نسلوں کو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اور انداز زندگی کا پتہ ہی کیا ہے. ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس تعلیم کے اندر دو باتیں بیان کر کے ہم نکل گئے. جس قدر ہمیں کیمسٹری پڑھائی گئی, بایولوجی پڑھائی گئی, فزکس پڑھائی گئی, سوشل اسٹڈی پڑھائی گئی, یا دیگر انگلش پڑھائی گئی, انگلش کی گرامر پڑھائی گئی, اس طرح جو ہمیں 14, 15, 16, 17 سال تک جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمیں یہ سارا جو نصاب پڑھایا گیا, کیا اسلام, دین, قرآن اور سنتوں کو اس طرح ہمیں پڑھایا سکھایا گیا, یا اس کے علاوہ ہم نے کا انتظام کیا؟ ہم مسلمان ہیں, ہمارا سارے کے سارا تعلیمی نظام, پورے کے پورا تعلیمی نظام اس کو قرآن کے احکامات کے دائرے میں رہ کر ہم کو بنانا چاہیے. ہمارا پورا زندگی کا نظام, چاہے دین سے تعلق ہو, دنیا سے تعلق ہو, کسی کام سے بھی تعلق ہو. آپ دیکھیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے, ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا, اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے, وہ سیدھا راستہ ہے. قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں, اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ یعنی شکوک و شبہات اور شبے میں نہیں, شکوک کا مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی, جس سے علماء سیر نہیں ہوتے, جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا, جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن ہی وہ ہے جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی راہبری کرتا ہے, تو ہم اس پر ایمان لے آئے. جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے, جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا, اور جو اس کے مطابق فیصلے کرے گا وہ منصف ہوگا, اور جو اس کی طرف بلائے گا
وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. یہ ترمذی شریف کی میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے. حضرت زیاد بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے. اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل کے کانوں سے سنو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. فرماتے ہیں اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینے کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا. کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا. اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے، بریکٹ میں لکھا ہے اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے. اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے. ہم نے قرآن کریم پر کتنا عمل کیا؟ قرآن کریم میں احکام ہیں کتنے یہ بھی تو نہیں پتا. جب نے پچھلے سلسلے میں کہا اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. آپ نے کتنی بار اس ارشاد کو پڑھا اور سنا اور سمجھا؟ میں دوبارہ کہتا ہوں صراط الجنان لے لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے. آپ کو صراط الجنان آپ کے لیے ہم سب کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے. خزانہ عرفان لے لیجئے تفصیل کے ساتھ اور قدر تفصیل کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں اور آسان اردو میں صراط الجنان فی تفسیر القرآن ہمارے پاس موجود ہے. براہ کرم لے کر پڑھنا شروع کر دیجئے. تو قرآن کریم پر کے احکام پر عمل کرنا یہ موضوع چل رہا ہے ہمارا. مجھے اسلام میں کہہ رہے کالس آئی ہیں، آئے کالس لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اعجاز قادری ہے، باب المدینہ کراچی. حاجی عمران صاحب سے مطلب میری یہ مشورہ ہے کہ ہم جب لڑکی کو جو چیز دیتے ہیں دہیج کے اندر ٹی وی بھی دیتے ہیں، قرآن شریف بھی دیتے ہیں. قرآن شریف کو تو ہم اچھے خاصے مہنگے گلاف اور پیٹی میں جو ہے نا وہ سجا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، الماری کے اوپر یا ڈریسنگ کے اوپر. وہ کئی سالوں تک وہ مطلب جو دادی نانی بنتی ہے تب تک وہ ادھر ہی پڑا رہتا ہے. لیکن ٹی وی جو دیتے ہیں نا وہ روز بار چلتا رہتا ہے. اس کی صفائی بھی ہوتی ہے، وہ کھلتا بھی ہے، اور وہی قرآن شریف کی پیٹی سالوں سال سے مٹی میں. اس کے بارے میں کوئی مدنی کوئی حمایت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی برکت نصیب فرمائے. میں کیا عرض کروں، آپ نے تو بہت کچھ کہہ دیا. صحیح کہا آپ نے. ٹی وی روز کھلتا ہے اور ٹی وی بھی روز کھلے اور اس پر اگر مدنی چینل ہی دیکھتا ہو تو چلو ہم بولے کہ غنیمت ہے کہ ٹی وی کھول کر نیکی تو کرتا ہے، ثواب تو کماتا ہے. اس ٹی وی کے ذریعے جو والدین ٹی وی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، وہ دیکھیں ٹی وی کے ذریعے آپ کی اولاد کیا کیا نیکی کرے گی اور کیا کیا گناہ کریں گے. مگر بات بڑی پتے کی ہے. ٹی وی بھی روز کھلتا ہے، جوسر مشین بھی کھلتے ہیں، مائکرو ویو بھی روز کھلتا ہوگا، مائکرو اوون بھی روز کھلتا ہوگا، اس سب کا استعمال ہوتا ہوگا. لیکن جو ماں باپ نے قرآن کریم آپ کو دیا جہیز کے اندر، وہ قرآن کریم بھی آپ سے نہیں کھل پاتا، اسے کھول کر پڑھ نہیں پاتے. اللہ توفیق دے. ہو سکے تو آپ کو پتہ تو ہے نا کہ اس وقت قرآن کریم آپ کے گھر میں کہاں ہے، پتہ ہے نا. آج ابھی قرآن کریم کو باوضو، بے وضو قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، بے وضو پڑھنا جائز ہے. اور اگر غسل فرض ہو تو نہ چھونا جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے. قرآن کریم کی تلاوت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو قرآن کریم اب بھی آج سلسلہ ختم ہوتے ہی براہ کرم لیجئے. پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ، آج ابھی نیت کر لیں، قرآن کریم لیں ایک بار. آج عشرہ مغفرت کی پہلی رات ہے. یہ سلسلہ ختم ہوتے ہی ہو سکے تو میں رب کے کلام کو دیکھ کر چوم لینا. میرے رب کے کلام کو ہاتھ میں لے کر چوم لینا. تھوڑا کھول بھی لینا یار، آنکھیں ٹھنڈی ہوگی.
اور پھر اللہ توفیق دے تو تلاوت کر لیجئے گا، ورنہ روز اس کلام کریم، قرآن کریم، میرے رب کے کلام کو دیکھنے، چومنے، سینے سے لگانے اور پڑھنے کی نیت کر لیں، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمل کی بھی مدنی نتیجہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں۔ آپ کا پروگرام میرے رب کا کلام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین وإیاکم، جزاک اللہ خیرا۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد اطہری ضیا کوٹ۔ عمران بھائی، عشرۂ رحمت اپنی یادیں چھوڑ کر آج رخصت ہوا، عشرۂ مغفرت آیا، مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ جو پچھلے عشرے میں جو کچھ کر نہ سکے، اس عشرے میں اللہ کرے وہ کمیاں پوری کر سکیں، چاہے وہ عبادت کی ہیں، ریاضت کی ہیں، قرآن پڑھنے کی ہیں، سنتوں پر عمل کی ہیں، شرم و حیا کی ہیں، اخلاق کی ہیں، برائیوں سے بچنے کی ہیں، نیکیوں پر عمل کرنے کی ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بات چل رہی تھی قرآن کریم پر عمل نہ کرنے پر، اور اس پر میں نے حدیثیں آپ کو اس وقت بیان کی ہیں، مزید حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، قرآن کریم کی عظمت کو دل میں بٹھائیے، قرآن کریم کی اہمیت کو دل میں بٹھائیے، اور دیکھیے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا، یہ خود قرآن کریم کے حوالے سے اپنی امت کو کیسا یہ ارشاد عطا فرما رہے ہیں۔ فرماتے قیامت کے روز قرآن کریم کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ یہ بہت عبرت والی بات کر رہا ہوں۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے، یعنی قرآن کے سپرد کر دیا جائے گا۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندھے منہ گرا دے گا۔ عبرت، ہر ایک کو بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کی کوئی بات، اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی چیز یہ قرآن کے احکام کے خلاف تو نہیں جا رہی۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا، اس کے حکم کی بجاوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا، جنتی لباس، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے بہت اہم بات میں نے جو عرض کی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے احکام کو صحیح بیان کریں۔ جو قرآن کریم کے احکام کو غلط بیان کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے بھی ترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بادشاہ اور حاکم والی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن کریم ہمیں دیا، عطا کیا، اس کی تلاوت بھی ثواب ہے، لیکن اس کے احکام پر عمل کرنا اس کا اصل مقصد، اس کا اصل یہ تقاضا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے اور اس میں بھی قرآن کریم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. آئیے آپ کو قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ بھی بیان کرتا ہوں. یہ آیت کریمہ سورہ زمر کی آیت نمبر 55 تا 58 ہے. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين. اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں حسیب بنایا کرتا تھا، یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. ہائے ہائے ہائے، اس کی تفسیر بڑی توجہ سے سنیے گا. لکھتے ہیں یعنی یہ لوگوں اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں تمہیں حکم دیا ہے اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ. پھر ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی کہ اس کی فرما برداری نہ کر سکا اور اس کے حق کو حق نہ پہچانا، اس کے حق کو نہ پہچانا، اس کی رضا حاصل کرنے کی فکر نہ کی، اور بے شک میں تو اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اس کی کتاب کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. یا کوئی جان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دین قبول کرنے اور اپنی فرما برداری کی توفیق دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا. یا جب عذاب دیکھے تو کوئی جان یہ کہے اگر مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا. کتنی عبرت والی تفسیر ہے اس آیت کریمہ کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آپ کو الف کہا تھا، الف یہ جوب سے نکلتا ہے، لیکن الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اور حمزہ حروف حلقی سے تو وہ بھی حلق سے ہی ادا ہوتا ہے. تو علیم جو ہے یہ حمزہ بن جاتا ہے، مگر عین اور علیم ان دونوں کے ادائیگی کا مقام الگ اور دونوں کی ساؤنڈ الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محمود اتاری باب الاسلام سکر سے. پہلے تو یہ عرض ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال آپ کی طرف سے اسلامی بھائیوں کی اصلاح کے لیے مختلف سلسلے ماہ رمضان المبارک میں شروع کیے جاتے ہیں، اور اس سال میرے رب کا کلام کا سلسلہ بھی بہت بہتر ہے کہ جس میں ماشاءاللہ تجوید و مخارج کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بیان کردہ واقعات اور ان سے ملنے والے نصیحت آمیز مدنی پھولوں سے آپ اسلامی بھائیوں کو مستفید فرما رہے ہیں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل کا دورہ ہے، تو اکثر اسلامی بھائی موبائل میں ہی قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں،
اور پھر وضو یا بغیر وضو کی حالت میں بھی قرآن پاک کے اس سافٹ ویئر کے ذریعے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک کا یہ بغیر وضو کے موبائل میں چھونا پڑھنا اور اس کو پھر واش روم میں لے کر آنا جانا کیسا، تھوڑا اس سلسلے میں وضاحت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی انقلابی شخصیت ہے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو مزید مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے علماء دارالفتہ اہل سنت کے جو میرے پاس جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پی سی ٹیبلیٹ یا موبائل فون میں جو قرآن کریم جو ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کی جو آیات ہیں یعنی اس کو جو ہے یہ اسکرین پر بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اس کو بھی باوضو ہی کرنا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ قرآن یہ موبائل فون کو پھر یا تو بہت محفوظ طریقے سے باتھ روم میں لے جانے کی کوئی ترکیب ہو، ویسے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ موبائل فون باتھ روم کے باہر ہی رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات یہ گرنے کے بھی اندیشے رہتے، کسی کو رکھوا کر چلے جایا کریں یا پھر بڑے حفاظت کے ساتھ لے جا کر۔ تعویذ بھی تو ہم پہن کر باتھ روم میں جاتے ہیں، لیکن وہ چمڑے کے اندر چونکہ بند ہوتا ہے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جو ابراک قرآن شریف کے شہید ہوں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ایک صورتیں ہیں، یا تو اس سے دریا میں ڈال دیا جائے سمندر میں تاکہ یہ اندر گہرائی میں چلے جائیں اور ٹھنڈے ہو جائیں، یا پھر کہیں گھڑا کھود کر زمین میں انہیں اندر میں دفن کر کے مٹی ڈال دی جائے، اندر ڈال دیا جائے۔ یہ دو صورتیں خاص طور پر ہمارے علماء نے بیان کی ہیں، تو اندر میں آٹومیٹیکلی وہ جو مٹی ہوگی تو وہ حساب کتاب ہو جائے گا۔ ہماری ایک مجلس ہے مقدس اوراق کے تحفظ کی، الحمدللہ یہ مختلف آپ نے شاید ڈبے دیکھے ہوں گے جن کو ہمارے اسلام میں لگاتے ہیں، پھر اس کو نکالتے بھی ہیں اور سمندر میں اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور ٹھنڈا کرنے کا طریقہ بھی اسی طرح ہمارا چلتا ہے کہ اس میں کوئی بھی بورا وغیرہ جو ہو اس میں کاغذ ڈالتے ہیں، کاغذ ڈالنے کا پھر اس میں ایک بھاری پتھر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں وزن آ جائے، پھر اس کو تھوڑا سا چیرے لگا دیتے ہیں، کاٹ بھی دیتے ہیں تاکہ پانی اندر چلا جائے اور پھر یہ چیز اندر کی طرف چلی جائے۔ اگر یوں ہی ڈال دیں گے تو پھر دوبارہ تیرتی ہوئی کنارے تک آ جائے گی اور پھر بے ادبی کے امکانات بن سکتے ہیں۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران ملکنی اتاری ہے، باب المدینہ کراچی مدنی کالونی سے۔ ایک سوال عرض کرنا تھا، جب ہم شادیوں میں بیٹیوں کو بہنوں کو قرآن شریف دیتے ہیں اور اکثر رخصتی میں ہم قرآن شریف سر کے اوپر رکھتے ہوئے ان کو ان کی گاڑی تک پہنچاتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی اس طریقے میں حرج نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی ایک برکت لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سائے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، لیکن دیکھیے یہ اس کو کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ لیکن میری آپ سب سے ایک نتیجہ ہے، جس قرآن کریم کی برکتیں لینے کے لیے ہم نے اپنی بیٹی کے سر پر قرآن کریم رکھا، یہ قرآن جو شریعت بیان کرتا ہے، جو اسلام و دین ہمیں سکھاتا ہے، اس میں دیکھ لیجئے کہ یہی قرآن کریم کے احکام کی نافرمانیاں ہمارے گرد ہو رہی ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے اور بد نگاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کلام کریم کی برکت عطا فرمائے۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اللہ نے چاہا تو۔ لیکن اس کے جو آگے کے جو معاملات ہیں، جو اس کے جو دیگر جو میں نے جو عرض کی، اس پر بھی غور فرما لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن۔